اساتذہ کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کم عمل انسان کا بولنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لائق تو نہیں ہے، لیکن میرے محترم بھائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ مدارس دینیہ، یہ اسلام کی چھوریاں ہیں، قلعے ہیں۔ یہ الفاظ ہماری خطابت کے انداز میں بھی، ہماری تحریروں میں بھی اور تقریروں میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج معاشرہ بے روی کا شکار ہے۔ ملحد دین اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے علماء سے، علماء حقہ سے، مساجد و مدارس سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ملحدین کے سامنے اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہی مدارس دینیہ ہیں۔ اگر آج دین اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنے والے ادارے اس روئے زمین پر ہیں تو یہ مدارس دینیہ ہیں۔ کس طرح افلاس کے ساتھ، غربت کے ساتھ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر چندے اکٹھے کر کے بھی مدارس کے اندر اس دعوت دین کے کام کو علماء نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ امت کے محسنین ہیں یہ ادارے۔ محسن کا احسان ہم نہیں چکا سکتے۔ من حیث القوم آج امت دینی مدارس کے احسان مند ہے کہ دینی مدارس نے اتنی بڑی کھیپ علماء کی امت کو دی ہے، مصلحین کی ایک بڑی کھیپ امت کو دی ہے۔ اصلاح کرنے والے جید علماء اس امت کو دیے ہیں۔ شیوخ الحدیث ان مدارس نے اس امت کو دیے ہیں۔ قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، علائے کلمت اللہ کے لیے سینہ صبر ہو جانے والے یہ علماء ان دینی مدارس نے دیے ہیں۔ یہ دینی مدارس کا امت کے اوپر احسان ہے۔ من حیث القوم ہم اس احسان کو نہیں چکا سکتے۔ ابناء الجامعہ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جامعہ محمدیہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کا احسان بھی نہیں چکا سکتے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہمارے ذمہ ہے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکائے۔ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اپنے ادارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے احسان کا بدلہ چکائیں۔ اپنے رشتے جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے بیٹے انہی مسلوں کے پر لا کر اٹھائیں، انہی صفوں کے پر لا کر اٹھائیں اور انہیں بتائیں میں آج اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مقصد یہ تھا تاکہ میرا بیٹا دیکھے کہ قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں کیسے سیکھی جاتی ہے، اساتذہ سے قسم بحث کیسے کیا جاتا ہے، کتاب اللہ کا علم کیسے سیکھا ہے، کیسے سکھایا جاتا ہے، ان اسلاف نے کیسے تعلیم دی ہے۔ اس لیے میں لے کر آیا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنے اداروں سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ شکوہ ہے ان علماء سے جنہوں نے دعویٰ تو کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے مقدس علم کتاب اللہ کا علم ہے، سنت رسول اللہ کا علم ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو مدارس میں لا کے نہیں بٹھایا، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی زینت بنا دیا۔ شکوہ یہ نہیں ہے آپ پڑھائیں لیکن مدارس سے تعلق نہ توڑیں۔ آپ کے بیٹے انہی مسلوں پہ آ کر بیٹھے، آپ کے پوتے یہی پہ آ کر بیٹھے اور یہاں سے قرآن و سنت سے اپنے سینوں کو روشن کریں۔ آئیے اپنے جامعہ کا یہ احسان اپنے بیٹوں کی شکل میں، اپنے پوتوں کی شکل کے اندر چکائیں۔ اپنے بیٹوں کو یہاں لا کے داخل کروائیں، پوتوں کو یہاں داخل کروائیں۔ اور دوسرا احسان چکانے کا طریقہ یہ ہے اپنی جیب کو بھی اللہ نے مال و متا دیا ہے۔ جس طرح ہمارے شیخ صاحب فرما رہے تھے، جس طرح وہ اپنے مال و متا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، آپ بھی اپنا
حصہ اپنی استطاعت کے مطابق شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس مادر علمی کے ساتھ دیگر مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ جس طرح ہمارے استاد مقدم محترم حافظ عمران علی صاحب نے اس سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ادارہ 98 لاکھ روپے کا مقروض ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس سلسلے کے اندر جو ادارے کا قرض ہے میں انشاءاللہ الرحمن اپنی طرف سے 1 لاکھ روپیہ ادارے کے قرض کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ الرحمن دوں گا، اور اس کے علاوہ جتنی میری استطاعت ہوئی ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ الرحمن حصہ شامل کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔